نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے تعلیم و تربیت اور عورت۔ موضوع بے حد اہم ہے اور بڑا ہی تفصیلی موضوع ہے۔ یہ اسٹیج کا موضوع ہے۔ اس مختصر اور محدود وقت میں اس کی تفصیلات بیان کرنا بہت مشکل اور تقریباً ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آئیے تعلیم کو سمجھتے ہیں، تربیت کو سمجھتے ہیں، اور تعلیم اور تربیت میں عورت کا کردار کیا ہوتا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیم، تعلم اور علم، اس کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرا، پڑھ، اور یہ حقیقت ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی سماج، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں فوز و فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ کسی بھی عمل کے معتبر ہونے کے لیے، نماز کے معتبر ہونے کے لیے، روزے کے معتبر ہونے کے لیے، جتنی بھی نیک اعمال ہیں، تمام نیک اعمال کے معتبر ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہے آپ نماز پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں آپ کی نماز کا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس ایمان کا رہنما علم ہے۔ کسی بھی عمل کے معتبر ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور اسی ایمان کا جو رہنما ہے وہ علم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، علم والوں نے کہا اور ایمان والوں نے کہا۔ علم والوں کا تذکرہ اللہ پہلے فرما رہا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ بعد میں فرما رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے جان لو، پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لو، پھر واستغفر لذنبک۔ آج مسلمان دنیا جہان کا علم حاصل کرتا ہے، پوچھو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، نہیں معلوم۔ سائنس پوچھ لیجئے، ٹیکنالوجی پوچھ لیجئے، بایولوجی پوچھ لیجئے، لیکن جس کلمے سے اس کے توحید کا اعلان ہوتا ہے اسی کلمے کا معنی اور مفہوم اسے پتہ نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا پہلے علم حاصل کر لو، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دیکھو لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کا اقرار کرنے سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور گناہوں کی معافی مانگنا یہ عمل ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے آپ علم حاصل کیجئے۔ کیا آج ایسا ہے؟ علم نہیں ہے، بس دو چار ظاہری اعمال ہیں، نماز پڑھ لیا جمعہ، رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھ لیا، اور آدھے پونے فیصد زکوٰۃ دے دی، بس مسلمان ہو گئے۔
یہ اسلام اور آج کا مسلمان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری شریف کتاب العلم کے اندر دو بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے ابواب باندھے ہیں۔ ایک باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، کہ لوگوں یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ دین کی کوئی بھی بات، شریعت کی کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اس کا علم حاصل کر لو۔ آج علم نہیں ہے شریعت کی باتوں پر، انگوٹھا چھاپ لوگ فتوے بازی کر رہے ہیں۔ علم نہیں ہے شریعت کا، دین کا علم نہیں ہے۔ امام بخاری کی فقاہت دیکھیے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ باب ہے علم کا، بولنے سے پہلے کچھ بھی بولو تو پہلے اس کا علم حاصل کر لو، اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کر لو۔ جو بھی عمل کرتے ہو، خطبہ دینا یہ عبادت ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ خطبے کا سننا عبادت ہے، واجب ہے۔ اور یہ عصا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ عصا لینا کیسا ہے؟ تمام مساجد کے اندر جائیے آپ، بغیر عصا کے خطبہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کو عبادت سمجھ رکھا ہے لوگوں نے۔ کیا ایسا ہے؟ حدیث کی تحقیق کیجئے، علم حدیث کی تحقیق کیجئے، اور عصا کی جو احادیث ذکر ہیں اس کی تحقیق کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب آپ کے لیے ممبر تیار نہیں کیا گیا تھا، تب تک آپ عصا لے کر کے خطبہ فرماتے تھے۔ جب ایک عورت نے مسجد نبوی کے لیے خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا، اور وہ ممبر آ کر کے لکڑی کا ممبر تھا، آ کر کے مسجد نبوی میں فٹ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصا کو چھوڑ دیا۔ اور وہ حدیث معلوم ہے آپ کو، وہ عصا اس سے اونٹ کے بھپکنے کی آواز آ رہی تھی، کراہ رہا تھا وہ عصا، وہ لاٹھی کراہ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کو ہاتھ لگایا، تھپ تھپایا، تب جا کر کے اس کی آواز بند ہوئی۔ ممبر بن جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث بعض علماء بیان کرتے ہیں حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب مسجد نبوی میں آئے، باہر سے تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن اس حدیث کا پس منظر کیا ہے کسی نے آج تک اس کی تحقیق نہیں کی۔ وہ صحابی کب آئے؟ ممبر بننے سے پہلے آئے، ممبر بننے کے بعد آئے؟ اس کی تحقیق کیجئے، پھر اس حدیث کی تحقیق کیجئے، وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ لیکن دھڑلے سے اس عبادت کے لیے، یہ عبادت ہے خطبہ دینا، اور اس عبادت کے ثبوت کے لیے وہی عمل انجام دیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا۔ بعض مساجد میں جائیے آپ، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا، انفرادی دعا ہاتھ اٹھا کر کے کی جا رہی ہے، رفع دین کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ بتاؤ، نماز پڑھنا عبادت، نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا عبادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام کی نماز آپ نے پڑھائی، نبی سے یا کسی صحابی سے نماز فرض کے بعد، چاہے کوئی بھی نماز ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، جمعہ ہو، کسی بھی نماز کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجتماعی تو چھوڑو، انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کوئی ثابت کر کے دکھا دے۔ لیکن آج جائیے مسجدوں کے اندر، بغیر دعا مانگے ان کی نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے، یہ عالمی ہے مسلمانوں، عبادت کے اندر بھی بدعت گھسیڑ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت، ملکی حالات،
اور دنیا کے نقشے پر اپنا وجود دیکھیے کیا حالت بنی ہوئی ہے ہماری کہ ہم صحیح سے عبادت بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ نماز کے اندر جو دعائیں کی جا رہی ہیں پوری نماز دعا ہے، اور صرف دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی حقیقت پر آپ غور کر لیجئے تو پھر آپ کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ ساری چیزیں دنیا جہان کی آخرت کی ساری چیزیں سمیٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ آپ اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے نماز میں کیا کیا اللہ سے مانگا ہے اور کیا کیا نہیں مانگا ہے۔ معنی اور مطلب پتہ نہیں ہے ہم کو، اس وجہ سے نماز کی حقیقت، اس کی روح ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں جب تک ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگیں گے تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ کرسی ہے، آپ تمام مساجد کے اندر جا کر کے دیکھیے، بغیر کرسی پر بیٹھے نماز نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسی موجود تھی، صحابہ کرام بیمار تھے، اور کیسے بیمار؟ کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے کمر پر پیٹھ پر تلوار کے وار لگے ہوئے ہیں، مگر کرسی کے ہونے کے باوجود کسی صحابی سے نبی سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت نہیں، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ اور رسول اللہ کی وہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ کھڑے ہو کر کے نہیں نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، زمین پر بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو سو کر کے پڑھو، اپنے پہلوؤں کے بل پڑھو، آنکھ کے اشارے سے پڑھو۔ مسجد سے نکلیں گے باہر آدھے گھنٹہ ایک گھنٹہ کھڑے رہیں گے، لیکن جیسے ہی مسجد کے اندر آئیں گے ان کو بغیر کرسی کی ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ عالمیہ ہے مسلمانوں کا۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کرسی پر نماز پڑھنے سے پہلے، منبر پر خطبہ دینے اور عصا پکڑنے سے پہلے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے سے پہلے جان لو، علم حاصل کر لو۔ یہ باب ہے علم کا قبل القول والعمل۔ اور دوسرا باب جو باندھتے ہیں وہ اور حیرت انگیز باب ہے، کہتے ہیں باب تعلیم الرجل امته واہلہ۔ یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنے اہل و عیال کو، اور اہل و عیال سے پہلے امتہ، اپنی خادمہ کو، اپنی نوکرانی کو۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو تو ہر کوئی تعلیم دیتا ہے، اگر تمہاری کوئی خادمہ ہو، کوئی نوکرانی ہو تو تم اس کو بھی تعلیم دو۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، کہ آدمی اپنی نوکرانی کو، آدمی اپنی خادمہ کو تعلیم دے اور پھر اہل و عیال کو تعلیم دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ لوگوں، مسلمانوں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ اور فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی بھی شخص علم کی تلاش میں کسی رستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو علم دین کی تلاش میں نکل جائیے، خود بھی نکلیے، اپنی بہن بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو بھی نکالیے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور بہت سارے فضائل ہیں۔ دیکھیے ابھی صرف لفظ تعلیم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وقت دیکھ رہے ہیں کتنی اسپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے اس موضوع کا، تربیت۔ ہر انسان کی یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے لکھائے، اور ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ وہ اپنے والدین سے بھی نہیں کرتا ہے۔ سچ ہے یا جھوٹ؟ آدمی جتنی محبت اپنے بچوں سے کرتا ہے اتنی محبت اپنے والدین سے کرتا ہے، ماں باپ سے۔
بولیے، نہیں کرتا. یہ فطرت ہے. فطرت کیوں ہے؟ یہ فطرت ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے بال بچوں سے محبت کرے، پھر ماں باپ سے محبت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ آدمی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم کے نہ تو ماں تھی نہ تو باپ تھا، ان کے صرف بیوی بچے تھے. لہذا یہ فطرت ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ محبت کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے کہ لوگوں، کہیں تم اس فطرت کے چکر میں پڑ کر کے اس عظیم الشان ہستی جو والدین ہے، کہیں تم اس کے احسانات کو فراموش نہ کر دو. اس وجہ سے جگہ جگہ تاکید کی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. ان تفصیلات میں میں نہیں آنا چاہتا. تو ہر انسان کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہوتی ہے، اور عام انسان تو عام انسان ہے. انبیاء علیہم السلام جو اخلاص و للہیت کے مقام پر فائز ہوا کرتے تھے، ان کے دل بھی اولاد کی محبت سے کم نہیں ہوتے تھے. قرآن کریم نے 2 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. کون کون معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماشاء اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت ابراہیم 80+ ہو چکے ہیں، بیٹا نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، میرے رب ایک اولاد عطا فرما دے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ نے ان کی دعا قبول کی کہ نہیں؟ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، میرے رب بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، مرض عقر لاحق ہے میری بیوی کو، وہ بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی ہے. میرے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، میرے رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے. دیکھا کہ حضرت مریم جن کی وہ کفالت کیا کرتے تھے، دیکھا ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں. حضرت مریم پھل کھا رہی ہیں بغیر موسم کا، سیزن نہیں ہے اس پھل کا. کہا میری بچی یہ پھل تم کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. حضرت زکریا فوراً سمجھ گئے کہ وہ اللہ جو حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. اگرچہ میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگرچہ میری بیوی باج ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے، لیکن جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا نے دعا کی، میرے رب ایک بچہ چاہیے مجھ کو، ایک اولاد چاہیے مجھ کو. فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، فرشتے نے آواز دی کہ زکریا. وہ حضرت زکریا محراب میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو مسجد کو پکڑ لو، مسجد کو لازم پکڑ لو. فنادته الملائکہ، زکریا تم نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دی ہے، اور بیٹا اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا. کیا رکھنا؟ یحییٰ اس کا نام رکھنا. اب جب بشارت مل گئی، بیٹے کے نام کی بھی بشارت مل گئی، نام بھی معلوم ہو گیا، تب حیرت میں پڑ گئے. قال ربی انا یکون لی غلام، میرے رب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھ رہے ایک ناممکن چیز کو، امپاسبل چیز کو پاسبل بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک نقطہ ملتا ہے.
ایک پوائنٹ کی بات کہ والدین کو تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بیٹا ابھی دنیا میں وجود نہیں اس کا ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ماں باپ کو دعا کرنی چاہیے۔ کرتے ہیں دعا؟ تربیت چاہتے ہیں آپ لوگ کہ میرا بیٹا نیک و صالح بنے، تو پیدائش سے پہلے ہی آپ دعا کرتے رہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو اتنی بلندیوں پر پہنچے ہیں، یہ انہی کی ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لہذا یہ تربیت کا پہلا پوائنٹ کہ جب شادی کرو اور شادی کے بعد جب بیوی سے ملاقات کرو تبھی سے دعا شروع کر دو، رب ہب لی من الصالحین، اللہ میرے پروردگار مجھے جو کچھ دینا صالح اور نیک اولاد عطا کرنا۔ یہ تربیت کا پہلا پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ بچہ بڑا ہو گیا، بگڑ گیا، بات نہیں مانتا، نافرمان ہو گیا، تب مولوی صاحب دعا کر دیجئے بچہ بگڑ گیا ہے، خود دعا نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کون سی دعائیں؟ اس میں سے ایک دعا ہے دعوت الوالد لولدہ، والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ کرتے ہیں دعا؟ دعا کیجئے آج سے، اللہ بچے کو نیک صالح بنائے، اللہ بچی کو نیک صالح بنائے، یہ اس کی تربیت کا پہلا سینہ ہے۔ اور مسلمانوں سنو، یہ اولادیں، یہ بچے اور یہ بچیاں، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے زیب و زینت، نیک بختی، سعادت مندی اور کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، سبب بنتی ہیں، اور آخرت میں بھی سعادت مندی کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن یہی بچے، یہی بچیاں، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی کا، بدبختی کا سبب بنتی ہیں۔ یہی اولادیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کون سی صورتیں نماز میں پڑھاتے تھے؟ سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ، اور کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون آپ نماز جمعہ میں پڑھاتے تھے۔ سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد، کیا آج یہ دونوں چیزیں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیے ہوئے؟ اور آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسا کیا، جس کے مال نے، جس کی اولاد نے اس کو غافل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو حقیقی خسارہ اٹھانے والوں میں سے وہ شخص ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری صورت ہے سورہ تغابن، اللہ نے مزید سختی کے ساتھ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ ایمان والو تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض بچے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن میرا فرمان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ تم ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہو، تم ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو، اپنا محسن سمجھ رہے ہو۔ حرام کماتا ہے، حرام کھلاتا ہے آپ کو، آپ خوش ہوتے ہو اس سے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ خوش ہوتے ہو؟ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، آپ کے پیشانیوں پر سلوٹیں نہیں پڑتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، پیسہ کما کر کے آپ کو نہیں دیتا، پورے گھر کو آپ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہو، تمہارے دشمن ہیں۔ سوال یہ ہے دشمن کیسے ہیں؟ یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ نے جو فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، یہ دشمن کا کیا معنی ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں معلوم۔
کہا مکہ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام تو قبول کر لیا، مگر جب ہجرت کا معاملہ آیا تو بہت سارے لوگوں نے ہجرت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ بعض صحابہ کرام جب ہجرت کرنا چاہا، بیوی سامنے آ گئی، ارے کہاں جا رہے ہو؟ ہجرت کرنے۔ ارے ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے؟ ارے دیکھو فلاں نے ابھی ہجرت نہیں کی ہے، فلاں بھی ہجرت، تم بہت بڑے عقل مند بنتے ہو۔ بچے سامنے آ گئے، بیوی بچوں کے بہکانے میں آ کر کے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اور جب مکہ فتح کے قریب ہوا تو بعد میں ان لوگوں نے ہجرت کی، مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ جو ہم سے کم ذہین تھے، ہم سے کم ہوشیار تھے، ہم سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، ہم سے زیادہ پیسے والے نہیں تھے، آج ان کی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عزت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج انہوں نے قرآن کو زیادہ سیکھ لیا ہے، حدیث رسول کو زیادہ سیکھ لیا ہے، دین کی تعلیم زیادہ حاصل کر لی ہے۔ بہت غصہ ہوئے، پلٹے اپنے گھروں کی طرف اور اٹھایا ڈنڈا اور بیویوں کو بچوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جا کر کے تفسیر پڑھیے قرآن کریم کی ان آیتوں کی، اٹھایا ڈنڈا پیٹنا شروع کیا۔ تمہاری وجہ سے آج ہماری عزت کم ہو گئی ہے، تمہاری وجہ سے آج ہم نے دین کی تعلیم ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارے اب مارنے سے کیا ملتا ہے؟ اب مارنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر تم انہیں معاف فرما دو، اگر تم انہیں درگزر کر دو، اگر تم انہیں بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بھی ذریعہ ہے اور ذلت و رسوائی ناکامی کا بھی ذریعہ ہے۔ تربیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ یہ آیت کریمہ تربیت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے کہ ہر والدین کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کرے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے اندر حضرت معاذ اور حضرت ابو الدرداء سے ایک روایت نقل کی ہے، بہت لمبی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب9 کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے 9 چیزوں کی وصیت۔ ان 9 میں سے 1/3 1/3 وصیت بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ معلوم ہے آپ کو؟ 1/3 بچیوں کی تربیت کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو۔ دوسرے، لال چھڑی اپنے گھر میں ایسی جگہ پر لٹکا کر کے رکھو جہاں تمہارے بچوں کی نظر اس ڈنڈے کے اوپر پڑتی رہے۔ کیوں؟ حدیث سنیے، کس کس کے گھر میں ڈنڈے ہیں؟ حدیث رسول ہے کہ ڈنڈا لٹکا کر کے رکھو تاکہ تمہارے بچوں کی نظر اس پر پڑتی رہے کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اگر ہم نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا یا اس پر عمل نہیں کیا، اگر ہم نے بڑوں کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تو یہ ڈنڈا ہماری پیٹھ پر پڑنے والا ہے۔ ادب سکھانے کے لیے، تعلیم اور تربیت بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے ڈنڈا لٹکا کر کے رکھو۔ اور فرمایا تیسری وصیت، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا، خود ہی خوف نہیں آدمی کے دل کے اندر، تو بچوں کے دلوں میں کیا خوف پیدا فرمائیں گے؟ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ جارڈن اردن کا ماضی قریب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ٹیچر نے اپنی تمام اسٹوڈنٹ سے کہا
کہ کل سے تم لوگ منی اسکرٹ پہن کر کے آنا. منی اسکرٹ. تمام بچیاں اگلے دن منی اسکرٹ پہن کر کے چلی ہیں. ایک بچی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں ٹیچر نے یہ حکم دیا ہے کہ کل سے ہم منی اسکرٹ پہن کر کے جائیں. تربیت کو دیکھو آپ. وہ ماں بولتی ہے کہ بیٹی یہ کپڑا اور اس طریقے کا کپڑا اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے. تم نارمل کپڑے پہن کر کے جاؤ. وہ بچی گئی, اسکول کی ٹیچر نے دیکھا, بہت غصہ ہو گئی, کہا ادھر آؤ, تم اپنی سہیلیوں کو نہیں دیکھ رہی ہو, سب کے سب منی اسکرٹ پہن کر کے آئے ہیں, تم ہی اکیلی ایک بہت ہوشیار ہو. آخری وارننگ تمہیں دیتی ہوں, کل سے تم اسکرٹ پہن کر کے آنا. وہ گئی, اپنی ماں کے آنچل سے لپٹ کر روتی ہے کہ ماں مجھے ٹیچر نے ذلیل کیا ہے, میری توہین کی ہے, مجھے سخت اور سست کہا ہے, برا بھلا کہا ہے. ماں کہتی ہے بیٹی مگر اللہ نے یہ کپڑا ہمارے لیے حلال نہیں کیا, جائز نہیں ہے پہنانا. دوسرے دن گئی, پھر ٹیچر نے اس کو ڈانٹا. وہ آ کر کے پھر ماں سے شکایت کرتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی ذلت برداشت کر لو, توہین برداشت کر لو, لوگوں کے تانے اور غلطیاں ان کی جو ہے گالیاں برداشت کر لو, مگر کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا. تم جاؤ, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. وہ بچی تیسرے دن بھی اسکول گئی, اسی نارمل کپڑے پہن کر کے. استاد نے جب دیکھا کہ وہ بچی آج پھر وہی کپڑا پہن کر کے آئی, اٹھایا ڈنڈا اور اس کے قریب گئی. تم کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہم نے تم سے نہیں کہا تھا, 3 دن سے کہہ رہے ہیں, تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب بتائیے 10-12 سال کی بچی کیا جواب دیتی؟ وہ حیرت میں ہے, کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے اس سے. اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زبان پر ایک ایسا کلمہ جاری کر دیا. اس بچی نے کہا پتہ نہیں میں کس کی بات مانوں, آپ کی مانوں یا اس کی مانوں. کیا کہا؟ پتہ نہیں میں کس کی بات مانوں, آپ کی مانوں یا اس کی مانوں. ٹیچر کہتی ہے کون ہے وہ جس کی بات ماننے کی تو بات کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اللہ. کیا کہتی ہے؟ اللہ, میرے اللہ نے یہ کپڑا پہننا میرے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے, میری ماں نے مجھ کو سمجھایا ہے. اس ٹیچر کا پورا وجود ہل گیا, وہ ڈنڈا اس کی چھوٹ کر کے زمین پہ گر گیا. وہ روتے ہوئے وہ ٹیچر آفس میں آئی, اس کی ماں کو فون لگایا اور کہنے لگی کہ آج تمہاری بچی نے مجھے وہ سبق سکھایا ہے جو میں نے پروفیسر کی ڈگری لے کر کے وہ سبق نہیں سیکھ سکی. اللہ واقفہم فی اللہ, بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا, یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن. اے غلام, اے عبداللہ ابن عباس, کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے؟ شوق دیکھیں دین کا, تربیت دیکھیں رسول اللہ کی کہ بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, اور اس بچے کا شوق اور جذبہ دیکھیں. کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیوں نہیں, آپ مجھے ضرور سکھائیے. رسول اللہ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, کہ اے عبداللہ ابن عباس تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. مسلمانوں, آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں؟ دین پتہ ہی نہیں ہے تو حفاظت کہاں سے ہوگی؟ دین معلوم ہے, دین کس کو کہتے ہیں؟ دین معلوم نہیں تو حفاظت کیسے ہوگی؟ آج سب حالات, چاروں طرف کے حالات دیکھ لیجئے. اس طرح کے حالات مسلمانوں کے اوپر نہیں آئے تھے.
اے عبداللہ ابن عباس، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے حدود کی قائم رکھنا، اس کی پامالی مت کرنا۔ مسلمانوں، اللہ کی حدیں کیا ہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم، خواہ مخواہ مسلمان بنے ہوئے ہیں، نہ اللہ کے دین ہمیں معلوم ہے اور نہ اس کی حدیں معلوم ہیں۔ صرف 4 نماز پڑھ لینے سے، مہینے بھر کے روزے رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ بہت سارے عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، سماج ہے، سوسائٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، حقوق بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ یہ تربیت بہت لمبا موضوع ہے۔ سوال یہ ہے کہ تربیت کیسے ہو، تربیت کس چیز پر ہو، اور تربیت میں غلطیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں، یہ پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم بیان کریں گے۔ تربیت کیسے ہو، تربیت کیوں ہو، کس چیز پر ہو، اور تربیت میں غلطیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ ایک آخری حدیث میں پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث تعلیم کے اوپر بھی ہے، تربیت کے اوپر بھی ہے، اور عورت کے اوپر بھی ہے۔ آج بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے، دین انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور یوٹیوب کے علماء سے سیکھ کر 2-4 باتیں، 2-4 مسئلے اور مسائل سیکھ کر کے نئے نئے شگوفے چھوڑتی رہتی ہیں، نئے نئے مسائل پیدا کرتی رہتی ہیں، خاص طور سے لڑکیاں، عورتیں پیدا کرتی رہتی ہیں۔ شوہر کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہمارے اوپر شوہر کا یہ حق نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا، بہت سارے نئے نئے شگوفے چھوڑتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث جو ان تمام شگوفوں کی اور تعلیم کی، تربیت پر ایک نہایت ہی شاندار دلیل ہے، اور حدیث بخاری کی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شکت ما تلقى من اثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها بمجيء فاطمة رضي الله تعالى عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكم وقد فقعد بيننا وقد وجدت برد قدمي على صدري فقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 رواه البخاری في کتاب المناقب۔ امام بخاری اس حدیث کو مناقب، جہاں منقبت کا بیان ہے، وہاں ذکر کرتے ہیں اس روایت کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری بیوی فاطمہ، نبی کی بیٹی فاطمہ، شکت ما تلقى من اثر الرحى، ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی تھی، چھالے پڑ گئے تھے۔ کس کے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ چکی چلاتے چلاتے، چکی معلوم آپ لوگوں کو، آٹے کی چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور وہ چھالے سوکھ کر کے کھردرے ہو گئے تھے، کھرنڈ کی شکل اختیار کر گئے تھے، چکی نہیں چلا پا رہی ہیں۔ کس کی بیٹی ہیں؟ اے فاطمہ بنت محمد، تیری عظمت کو سلام۔ اتنا معزز نبی، تمام نبیوں کا سردار، وہ نبی جو اتنی بلندی پر پہنچا، اور بیٹی
دنیا میں اس کی یہ حالت اتنی تکلیف میں مبتلا ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں. اللہ اکبر. شکت ما تلقى من اثر الرحى. چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی ہے. شوہر نے دیکھا، حضرت علی نے دیکھا کہ میری بیوی اتنی تکلیف میں مبتلا ہے. ان کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہوئے ہیں. سبھی کہا کہ فاطمہ جاؤ رسول سے کوئی ایک خادم لے کر کے آؤ تاکہ تم کو کچھ آرام مل جائے. فانطلقت فلم تجدہ. حضرت فاطمہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر رسول اللہ ملے نہیں، ملاقات نہیں ہو سکی. حضرت عائشہ کو دیکھا تو ان سے کہا کہ جب ابو آ جائیں تو ان کو بول دینا کہ فاطمہ آئی تھی. ابو سے ملاقات نہیں ہو پائی. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہو گئی ہے، رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بیٹی آئی تھی. کہا کیوں آئی تھی؟ کہا پتہ نہیں کیوں آئی تھی، لیکن اتنا کہہ کر کے گئی ہیں کہ جب ابا آ جائیں تو ابا کو بول دینا کہ فاطمہ بیٹی آئی تھی. رات ہو گئی ہے، نبی آرام نہیں کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں. دیکھا کہ بیٹی آئی تھی، پتہ نہیں بیٹی کس حالت میں ہوگی. فوراً اسی پاؤں سے الٹے بیٹی کے گھر پہنچے. حضرت علی فرماتے ہیں وقت اخذنا مضاجعنا، ہم لوگ بستر پکڑ چکے تھے، سونے ہی والے تھے. فذهبت لاقوم، میں کھڑا ہو گیا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے ادباً کھڑا ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے فرمایا علی مکانکم، بیٹھے رہو اپنی جگہ پر، بیٹھے رہو اپنی جگہ پر. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقعد بیننا، ہم دونوں کے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گئے. فاطمہ ایک طرف ہیں، علی ایک طرف ہیں. دیکھ رہے ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹی ہے، ایک شوہر ہے اور ایک بیوی. غور کیجئے، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے حال چال دریافت کیا. حضرت فاطمہ نے کہا، اپنا ہاتھ دکھایا، کہا ابا یہ دیکھو چکی نہیں چلا پا رہی ہوں میں، آٹے کو نہیں پیس پا رہی میں، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں. سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خادم نوکر آئے ہوئے ہیں، ایک خادم دے دیتے تو اچھا تھا. بیٹی گزارش کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو، اور ایک عورت کا کردار دیکھو. رسول اللہ نے فرمایا الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی، تم دونوں جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہو، خادم چاہیے، کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ ایک عورت کا کردار دیکھو. کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا سنو، اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں بستر پر آؤ سونے کے لیے، تکبرا 34، تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے، نوکر سے بہتر ہے. دین سکھا رہے ہیں، شادی ہو گئی اس کے باوجود دین سکھا رہے ہیں نبی اپنی بیٹی کو. اور آج ہم سوچتے ہیں شادی ہو گئی، شادی سے پہلے بھی نہیں دین سکھایا، اور شادی کے بعد کیا دین سکھائیں گے ہم؟ نبی دین سکھا رہے ہیں شادی کے بعد. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ. جانتے ہیں خادم سے کیوں بہتر ہے؟ خادم کا معاملہ، یہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کا تعلق آخرت سے ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. آپ بیٹی کی شکایت سن رہے ہیں، آپ بیٹی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، بیٹی دنیا مانگ رہی ہے،
مگر رسول سب کچھ برداشت کر کے بیٹی کو آخرت دے رہے ہیں۔ وہ لوگوں، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے دنیا کی تمام آسائشیں مہیا کرنے والوں، کبھی دنیا کو نظر انداز کر کے اپنی بیٹی، اپنی بہن کے لیے آخرت کی فکر کرو، دین کی فکر کرو۔ یہ دین ہی آپ کو عزت اور فوز و فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں شوہر پریشان ہے، بیوی پریشان ہے۔ اگر شوہر کی خدمت واجب نہ ہوتی تو رسول اللہ کیا فرماتے کہ اے علی، تم یہ میری بیٹی سے جو چکی چلوا رہا ہو، یہ چکی چلانا میری بیٹی کا کام نہیں ہے، میری بیٹی چکی نہیں چلائے گی۔ کہتے کہ نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بعض عورتیں بولتی ہیں شوہر کی خدمت کرنا، ساس سسر کی خدمت کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ دین دیکھیں، تربیت دیکھیں، عورت کا کردار دیکھیں۔ چپ چاپ دین کی بات آئی، رسول اللہ کی بات آئی، مان لیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم کو سمجھنے اور تربیت کو سمجھنے اور اسی طرح سے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت اور خاص طور سے دین کی تعلیم اور دین کی تربیت کے حوالے سے ہمیں حساس بنائے، اور ہمیں اس تعلق سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے، اے اللہ اس کے بنانے والے کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس میں اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنے والے کو اے اللہ تو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اے اللہ دامے دل میں سخنے جس طرح سے بھی جنہوں نے بھی جس طریقے کا جو ہے تعاون پیش کیا ہے، اللہ تمام لوگوں کو اس کا نعم البدل عطا فرما، جنت میں ان کا مکی بنا۔ اے اللہ تمام لوگوں کے حسنات کو قبول فرما، ہم لوگوں کی نمازوں کو قبول فرما، تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان مرد اور عورت دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کو قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔